بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی ایسی مخلوق کے بارے میں سنا ہے جو بندر اور انسان کا عجیب سا امتزاج ہو؟ ایک ایسی مخلوق جس نے ایک عظیم داستان میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یہ مخلوق بندر نہیں اور انسان بھی نہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے وانر مخلوق کی، جن کا ذکر ہندو مذہب کی مقدس کتب رامائن اور مہابھارت میں موجود ہے۔ آئیے اس پورے اسرار مخلوق کی تفصیل جانتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اس دنیا پر لا تعداد مخلوقات آباد ہیں، جن کی تفصیلات ہمیں مختلف سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایسی مخلوقات جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے یہاں موجود تھی، کیونکہ ناظرین ہمیں قدیمی روایات میں ملتا ہے کہ اولاد آدم میں سے کئی افراد نے ان سے نکاح بھی کیا، جس سے عجیب و غریب انسانی شکل کی مخلوقات وجود میں آئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق وانر کا ہی ذکر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم سے پہلے جنات، نسناس اور ان جیسی اور مخلوقات آباد تھیں جو انسانوں سے مشابہ تھی، مگر انسان نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے ہر ایک پر قیامت برپا کی، جس سے وہ مخصوص مخلوق ختم ہو گئی، اور انسان انہی مخلوقات میں سے آخری مخلوق ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ 800 سال پہلے لکھی گئی عجیب کتاب عجائب المخلوقات میں بھی اس قسم کی بہت سی مخلوقات کا ذکر موجود ہے جو اس زمین پر رہتی تھی۔ ناظرین، ہندو مت کے مطابق یہ دنیا 4 یگوں پر مشتمل رہی ہے، جن میں سے پہلا ست یگ تھا، جس کا دورانیہ 17,28,000 سال تھا۔ جس کے بعد تریتا یگ آیا، جس کا دورانیہ 12,96,000 سال رہا۔ اس کے بعد دوپر یگ آیا، جو قریباً 8,64,000 سال رہا، اور اب کل یگ ہے، جس کا کل دورانیہ 4,32,000 سال ہے۔ ان میں سے دوپر یگ میں مہابھارت اور جبکہ تریتا یگ میں رامائن ہوئی تھی، اور وانر مخلوق کا وجود تریتا اور دوپر دونوں یگوں میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے قدیم لوگ تھے۔ ناظرین، لفظ وانر 2 سنسکرت الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک ون یعنی جنگل اور نرا یعنی انسان۔ یہ مخلوق جنگل میں رہنے والی تھی، اور جس کی وجہ سے اس کا نام وانر پڑا۔ جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ان کی صورت انسان اور بندر دونوں سے مشابہت رکھتی تھی، مگر نہ تو انہیں انسان کہا جاتا تھا اور نہ ہی جانور۔ ان کا ذکر ہمیشہ ایک الگ ہستی کے طور پر ہوتا رہا، جسے وانر مخلوق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب ہم رامائن کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس وقت شری رام کا ساتھ جس فوج نے دیا تھا وہ انسانوں کے علاوہ ایک اور مخلوق تھی۔ ہندو کتب میں انہیں بندر کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ انسانوں کی ہی ایک قسم تھے جو کہ جنگلات میں رہا کرتے تھے۔ ان میں ریچھ اور بندروں سے مشابہت تو پائی جاتی تھی، جیسا کہ ان کی دم بھی ہوا کرتی تھی، نیز ان کے چہرے بھی ان سے مماثلت رکھتے تھے، مگر یہ جانور ہرگز نہیں تھے۔ ناظرین، جب ہم اس مخلوق کی خصوصیات کو پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ان کے پاس ایسی طاقت تھی جس سے وہ اپنی شکل کبھی بھی تبدیل کر سکتے تھے، نیز ان میں طاقت بھی بھرپور ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک وقت میں کئی درخت اکھاڑ سکتے تھے، نیز یہ پہاڑ تک کو ہلا سکتے تھے۔ ان کی باقی خصوصیات کے علاوہ یہ لوگ انسانوں کی طرح بات بھی کرتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے اور پڑھ بھی، جس سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ ان میں عقل موجود تھی، اور انسانی صلاحیت بھی جو ان کو حیوانات سے الگ کرتی ہے۔ ناظرین، اس مخلوق کا ذکر
ایک عظیم داستان رامائن میں ملتا ہے، جہاں انہوں نے شری رام چندر کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر راون، جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے خلاف جنگ کی۔ ان کی ذہانت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے راون کی سلطنت تک جانے کے لیے ایک سمندر میں پتھروں سے ایک پل بھی تعمیر کیا، جسے آج بھی دنیا رام سیتو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ مخلوق تاریخ کا حصہ رہی ہے، اور ان میں بہت سے ایسے افراد بھی تھے جو وانروں میں اپنا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ نے ہنومان نام تو سنا ہی ہوگا، یہ بھی وانر ہی تھے جنہوں نے رامائن میں شری رام چندر کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر راون کی لنکا کو ختم کیا۔ ہنومان ان میں سے ایسے شخص تھے جنہوں نے تریتا اور دوپر دونوں یگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اگر مزید مشہور وانروں کی بات کی جائے تو ان میں سگریو اور بالی نام سر فہرست ہیں۔ ناظرین، یہ مخلوق اسی مخلوق کی طرح تھی جس کے بارے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ نے انسانوں کے علاوہ کئی اور مخلوقات بھی خلق فرمائی ہیں، اور ان جیسی مخلوقات کا ذکر ہمیں بہت سی کتب میں بھی ملتا ہے۔ ہم انسان نما مخلوقات پر کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں جنہیں آپ ہمارے چینل پر بآسانی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں وانر مخلوق کی کچھ معلومات پیش کی ہیں جن سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مخلوقات ماضی بعید میں موجود تھیں اور تاریخ کا حصہ تھی۔ ان کو افسانوی کردار سمجھنا محض کم علمی ہے، کیونکہ روایات و تاریخ ہمیں ان کے نشان بتاتی ہیں۔ ناظرین، صرف انسان ہی نہیں بلکہ عجیب و غریب مخلوقات بھی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی اور ان سے اپنے مسائل کا حل دریافت کرتی۔ کئی سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات موجود ہیں جن میں مختلف قسم کی عجیب مخلوقات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام نے ان سے گفتگو فرمائی۔ وانر مخلوق اور اس جیسی کئی مزید مخلوقات کے متعلق کئی مذاہب میں دلچسپ واقعات موجود ہیں۔ کچھ مذاہب میں یہ مخلوقات خدا کا درجہ بھی رکھتی ہیں۔ ناظرین، بلا شبہ یہ دنیا عجائب اور اسرار سے بھری ہوئی ہے جنہیں صرف اہل بیت علیہ السلام ہی ظاہر فرما سکتے ہیں۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے کئی مزید اسی طرح کے راز بیان کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔